مینا کے پاس ان پریزنٹیشنز کے بعد ڈاکٹر میمونہ آپ کیا بتائیں گی ان کی سائیکو کے بارے میں، ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی ساری بات ہو چکی ہے اور میں اب بس مین پوائنٹ پہ آؤں گی، کیونکہ ہم نے اس پہ کافی کچھ بتا دیا ہے کہ جب ایک ٹرانسجینڈر ہوتا ہے یا ایک عام پرسن ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے سوچتا ہے، کیسا فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کی سائیکک کیا بن رہی ہوتی ہے. تو اسی کو آگے لے کے چلیں گے کہ وہ کیا اس کی فیلنگس آتی ہیں. تو وہ کیا نارمل نہیں ہوتا، وہ ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جینڈر یس ڈسفوریا، آج بات کریں گے اس پہ. جینڈر ڈسفوریا جس طرح سے پوری باتیں آ رہی ہیں، ہم ٹرانسجینڈر کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ میں اس کو ایک النس ہی کہوں گی، ایک بیماری ہی کہوں گی، جس کو جو ایک عام پرسن پہ بھی ہو سکتا ہے. جو چلتے پھرتے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ کے سرکل میں ہیں، ان پہ بھی یہ آ سکتا ہے. یہ ایک خاص ایک بیماری کہہ سکتے ہیں، یا ایک وہ ڈپریشن کی ایک کیفیت کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، جس کو ہم جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. اچھا یہ کیوں ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ آگے بڑھیے گا کہ جینڈر ڈسفوریا از اے ٹرم دیٹ ڈسکرائبس a sense of unease that a person may have because of mismatch between their biological sex and their gender identity. This sense of unease or dissatisfaction may be so intense it can lead to depression and anxiety and have a harmful impact on daily life. اس کی جو ڈیلی لائف ہے، ڈیلی روٹین ہے، اس کی اپنی لائف میں اس کو فیل ہوتا ہے جیسے وہ مس میچ ہو رہا ہے. جو بائی برتھ ہے وہ ویسا نہیں ہے، وہ مس میچ ہو رہا ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں فیل ہوتا ہے؟ وہ بہت ساری لٹریچر اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت سارے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. اس طرح جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، وہ فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی عام بندے کی بات کریں ہم، تو اس کو اگر اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے نا، اور وہ یہی چیزیں دیکھتا رہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی اور کام ہے نا، تو اس کو فیل ہونے لگتا ہے. یا ایک لڑکا ہے، اس کی بہت ساری صرف لڑکیاں دوست ہیں، اور اس کو ان کے ساتھ بڑی سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہے اور بڑا کمفرٹ ہے ان کے ساتھ. تو وہ ایک ٹائم پہ آ کے فیل کرنا شروع کرتا ہے کہ شاید میرے اندر کچھ فیمیل آرگنس ہیں، یا مجھے زندگی میں کچھ مس میچ ہو رہا ہوں میں. تو یہ ایک خاص اگر ہم ٹرم لیں اور اس کی ڈیفینیشن لیں، تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو مس میچ فیل ہونے لگتا ہے، انسیٹسفائی ہونے لگتا ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں جو وہ گزار رہا ہوتا ہے. جی سسٹر نیکسٹ. اچھا اس کے فیکٹ کیا ہے؟ is the feeling of discomfort or distress they might occur in people whose gender identity differs from their sex assigned at birth or sex. بالکل وہی والی بات ہوئی کہ جو برتھ اس کے بائی برتھ اسائن ہوا ہوتا ہے، ریلیٹڈ فزیکل کریکٹرسٹکس، جو اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کو شاید فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں میں کچھ اور ہوں اور میری فیلنگس کچھ اور آ رہی ہیں. یہ ایک بڑی مینٹل النس کی بات آتی ہے، ایک سمجھ لیں ایک ایب نارملٹی کی بات آ جاتی ہے. ایک تو وہ پرسن ہوتا ہے جو ہم بہت پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، جس میں ہماری سسٹرز نے بات کی، کیپٹن حفصہ نے بھی بات کی، اور اس طرح سے بریرہ، اور ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے، اور پھر جو فیل کرتا ہے پرسن وہ کیا ہوتا ہے، جو آپریشن کر کے چینج کروا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گئی. لیکن اب ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ایک بیماری جو انسان فیل کر رہا ہوتا ہے، جو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، مینٹل النس ساری ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر کہ ڈسکرائب اس کو اس طرح کر رہا ہے کہ انٹینس ایموشنل اسٹیٹ دیٹ کین بی سمپٹمس آف مینی مینٹل ہیلتھ. جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈائگنوز ہو رہی ہوتی ہے اس کا. اٹ از اے پروفاؤنڈ اسٹیٹ آف، یہ آپ سمجھ لیں ڈسسیٹسفیکشن اور ان ایز ہو جاتا ہے اس کے لیے. آسان نہیں رہتی زندگی، کیونکہ یہ پورا ایک تھراپی ہوتی ہے اس کی، اور یہ پورا ایک سائیکک بن جاتا ہے پرسن، ایک سائیکالوجیکل فیکٹر آتا ہے اس میں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈیلی روٹین یا اپنی لائف میں بہت سارے لوگ اس طرح نظر آئیں گے. تو اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی جینڈر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جینڈر ٹھیک کروا لینا چاہیے کیونکہ ان کی فیلنگ صحیح نہیں آ رہی. اس کی تھراپی ہوتی ہے، اس کا پورا علاج ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو دماغ ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے، برین میں کچھ ڈبل مائنڈیڈ چل رہا ہوتا ہے، اس کو وہ انسیٹسفائی رہتا ہے اپنی زندگی سے، ڈیلی روٹین لائف سے، جو وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو فیل کرتا ہے. تو جتنا وہ فیل کرتا ہے نا، تو اس کو پین بھی فیل ہوتا ہے، وہ پین ساتھ ساتھ فیل کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ پین فیل کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نکالے گا. تو وہ اپنے اس طرح سے نکالتا ہے
اپنے ایموشنس کو، جو اس کی سارے ڈیلی روٹین لائف میں اس کے جذبات ہوتے ہیں، کہ وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اگینسٹ جو اس کا سیکس ہوتا ہے، جو بائی برتھ اسے ملا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ میں ایک بہت جنرل اور نارمل لے کے چل رہی ہوں. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو معاشرے میں تباہ کن بگاڑ آ چکا ہے. بہت سارے غیر ملکی عناصر ہیں جو پاکستان میں بھی کہیں یا دوسرے ممالک میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. ہمارے نوجوان تو ویسے بھی کچھ نئی چیز ہو، کچھ نیا کچھ نظر آ رہا ہو تو فوری اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ ان میں اٹریکشن پیدا کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، تم جو فیل کر رہے ہو نا وہ صحیح ہے، اور تم جو وہ ہو نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہو. اگر میل ہو تو فیمیل تمہیں فیل ہو رہا ہے تو فوراً سے تم جینڈر چینج کروا سکتے ہو اپنا، اور اسی طرح سے تم ریئیکٹ کرنا شروع کرو. اور پھر آگے جا کے پروسیس ہو تو آپریشن کرو، تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر پورا ایک فوبیا کام کر رہا ہے، پھر ڈاکٹر مافیا ہے، پھر وہ ایک الگ اسٹوری جاتی ہے. کس طرح سے یہ ایک سوسائٹی میں رہ کر اندر ہی اندر سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور کس طرح سے نوجوانوں پہ افیکٹ کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. تو پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹس کیسے لیتے ہیں؟ ٹریٹمنٹس کیا ہیں اس کی، جس میں ہم سائیکالوجیکل ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی، کراس سیکس ہوتا ہے جو ہارمون تھراپی ہوتی ہے. یہ پوری ایک تھراپی ہوتی ہے جس میں ان پہ بات بھی کی جاتی ہے، کچھ میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں. پھر ان کے کچھ سیشنز ہوتے ہیں جس میں اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی بھی ہوتی ہے، وائس تھراپی بھی ہوتی ہے اس میں، اور کچھ ساؤنڈس کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے. ان سے ہسٹری لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آخر بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہا ہے، ان کے مائنڈ میں کیا ہے، ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹریٹمنٹس کر کے ان کی تھراپی کی جاتی ہے. اور وہ جو بات کی جائے نیکسٹ کیجیے گا، اس میں ہم ٹاک کی بات کرتے ہیں کہ سب سے اچھی، اچھا کیئر اور تھراپی میں ہم ٹاک کیے. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو یہ فیل کرنا شروع کر رہے ہیں. اچھا ایسے لوگ ہوتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. آپ کے سرکل میں اگر ہے، فرینڈس میں ہیں، اور آپ کو فیل ہونا شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ان کو کچھ ڈپریشن ہے، کچھ انزائٹی میں جا رہے ہیں، اور وہ یہ فیل کر رہے ہیں، اور اگر خاموشی سے انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے کہ دیکھیں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں میں شاید میل ہوں، یا ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹ ہوں، یا میں اس طرح کی ڈوئنگس کچھ حرکتیں ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کر کے زیادہ خوش رہتا ہوں یا خوش رہتی ہوں، تو ان سے سب سے پہلے بات کی جائے. بعد میں ہم وہ سائیکو تھراپی یا کسی سائیکیٹرسٹ سے ملوانا وہ ہم بعد میں کریں، لیکن ان سے ٹاک 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ انہیں سنا جائے، ان سے بات کی جائے. جب ان سے بات کریں گے تو بہت ساری وہ والی چیزیں، وہ جو مسکنسیپشنز ہے جو ان کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو بھی، چاہے میں ایک نارمل بات کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتا ہر کوئی، لیکن ایک فرینڈ تو ہوتا ہے، فیملی سرکل میں کوئی تو ہوتا ہے جو بات سننے والا ہو ایٹ لیسٹ. تو ضرور اپنے ارد گرد بھی دیکھیں آپ لوگ، کیونکہ اس طرح جب برین واشنگ ایک پورا جو سازشیں چل رہی ہوتی ہے نا، جیسے ایک غیر ملکی عناصر ہوتے ہیں یا بہت سارے دوسرے فوبیاز جو دوسری پلیٹ فارم جن کو ہم کہیں کہ جو باقاعدہ اسی پر کام کر رہے ہیں، اسی پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں میں یہ برین واش کریں کہ دیکھیں بھئی آپ کی زندگی تو آزاد ہے، یہ کس طرح سے آپ کو آپ کی آزادی کو انہوں نے باندھا ہوا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو آپ جس طرح چاہے لائف گزاریں. تو آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ آپ فیمیل ہیں اور آپ میل زندگی گزار رہے ہیں تو فوری فیمیل کی طرح گزارنا بھی شروع کریں، اور اپنے آئی ڈی کارڈ بھی اسی طرح بنائیں، اور آپ کے رائٹس بھی اسی طرح دیے جائیں گے. کیونکہ اگر ہم جو ٹرانسجینڈر کی فرسٹ بات کریں نا، اگر ہم کسی ایکٹ کی بات کرتے ہیں، کسی لا کی بات کرتے ہیں، تو وہ ٹرانسجینڈر ایک الگ ایک پوری اس کا قانون ہے اور ایک پورا الگ ٹاپک ہے. ان کے حقوق کی بات، وہ ساری چیزیں ایک الگ ٹاپک پہ جاتی ہے. لیکن یہ جو آج کل جو ہم جو یہ LGBTQ کی بات کر رہے ہیں اور جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی پرسن کبھی بھی فیل کر لے کہ نہیں جی میرا تو یہ مسئلہ ہے، میں اس طرح سے فیل کرتا ہوں، اور آپ جا کے آپ کو پوری آزادی دی جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کی پوری برین واشنگ ہے. یہ آپ کے ساتھ کچھ سائیکو پرابلم ہے تو جس کا علاج کیا جائے، جس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. اور جو آپ کو پرسن ویسے بھی نظر آئیں گے جو انزائٹی میں جاتے ہیں، اس کے ریزلٹ بہت خراب آتے ہیں. اگر یہ اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں اس کو کہ ہم ایسے خوش ہیں اور ہم پوری طرح آزاد رہ سکتے ہیں، اور ہم جا کے جلدی سے اپنا آپریشن کروا لیں، ہم اس طرح سے زندگی گزاریں، تو اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں نا، اینڈ ریزلٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت غلط، بہت خراب، اور بہت ایسے آتے ہیں جس میں سوسائڈ کیسز بھی ہوتے ہیں، جس میں پوری لائف ڈسٹروائے بھی ہوتی ہے. تو خدایا اپنے آپ پر بھی دوسروں پر بھی
ظلم نہ کریں اور لوگوں کو بچائیں اس چیز سے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک سوسائٹی میں رہ کے اپنا رول پلے کرتا ہے نا انسان, معاشرے میں رہ کے ایک بہتر شخصیت دوسرے کی بھی بناتا ہے, اور معاشرے میں رہ کے ایک شہری کے طور پہ بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹیزن جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں اور اس کے لیے ورکنگ کریں. اور ماشاءاللہ ایمان یونین کو میں دوبارہ سے مبارکباد دوں گی, کانگریچولیشنز کہ اس پہ انہوں نے اسٹیپ لیا اور بہت زبردست ریسرچ بھی کی اور اس پہ کام بھی کیا. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گی کہ ایک بہت سیریس میٹر ہے, اس کو سیریس ہی طریقے سے لیا جائے. وہ مذاق چل رہا ہے کہ ہاں جی یہ نہیں یا غلط, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک بہت سیریس میٹر ہے. اس کو سمجھا جائے کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے نوجوانوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اور ان کو آزادی کے نام پہ غلط راہ پہ پہنچایا جا رہا ہے اور ان کو غلط راہیں دکھائی جا رہی ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر مومنہ, میرے بہت سارے کوشچنس آ گئے آپ کے اس پریزنٹیشن پہ, اگر ہماری ہوسٹ مجھے پرمیشن دے تو. جی ضرور. جی اچھا ڈاکٹر مومنہ, ہم اگر اپنی ڈیلی لائف کی بات کریں تو ہم نے کئی سارے کیسز دیکھے, ایون اپنے کالجز میں, اسکولس میں, ہمارے سراؤنڈنگس میں ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر ایک گھر میں ایک بھائی ہے اور بہت ساری بہنیں ہیں تو وہ بھائی جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے لڑکوں کی طرح چال ڈھال کر کے باہر نکلتا ہے, اور پیرنٹس اس کو یا تو روکتے نہیں ہیں یا وہ بچہ رکتا نہیں ہے. تو کیا یہ اسٹارٹ ہے ایسے لوگوں کا جو اس ڈسفوریا میں, یہ جو جینڈر ڈسفوریا آپ نے بتایا, اس کی اسٹارٹ تو نہیں کہیں؟ اور اگر ایسا کوئی بچہ, یہ میرا سیکنڈ کویشچن ہوگا کہ اگر کسی گھر میں ایسا کوئی بچہ ہے تو ان کے پیرنٹس کو کیا اس بچے کو زبردستی چینج کرنا ہے یا کاؤنسلنگ ہے, یا پھر یہ ٹیمپرری چیز ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوسرے بچوں کو دیکھ کے وہ ایسا ایکٹ کر رہا ہے, آگے جا کے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا ہو جائے گی؟ کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ جی آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے, بہترین. کہ اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈسفوریا شروع کب سے ہوتا ہے. یہ 7 ایئرس کے اگر ہم نارملی دیکھیں, اور ریسرچ بتاتی ہے کہ 7 سال کے بچے کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ غلط, مطلب اس کی برین واشنگ ہو رہی ہے. بہت سارے ایک بیٹا ہے بہت ساری بیٹیوں میں, یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ پل رہا ہے, یا پھر ایک بہن ہے وہ بھائیوں کے ساتھ ہے تو ان کی طرح حرکتیں کرتی ہے, بات بھی کرتی ہے میں نہیں کروں گا, میں تمہیں مار دوں گا, مجھے کرکٹ پسند ہے, اور وہ لڑکوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ انہی کے ساتھ اس کے ارد گرد کا ماحول ہی ایسا چل رہا ہوتا ہے. لیکن بائی برتھ تو وہ ظاہر لڑکی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہی پیرنٹس کو روک دینا چاہیے, جو کہ ہمارے یہاں بڑا عام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن لی تو کیا ہے, اور یوں جا رہی ہے, کیا ہوا اس نے کہہ دیا تو, اور تم میرا لڑکا ہو, تم میرا, یعنی اس کو کہا جاتا ہے تم تو میرے بیٹا ہو. مطلب لڑکی کو بھی اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے اور لڑکی اس پہ فخر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ہاں بھائی میں بیٹا ہی بن کے دکھاؤں گی. تو سب سے پہلے گھر والوں کو یہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے بات کر کے اور اس کی کاؤنسلنگ اس کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں, کیونکہ یہ 7 سال کے بعد جب بچہ جانا شروع کرتا ہے وہ آہستہ 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 پھر فیل کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں میں اسی طرح ہوں, میں اسی طرح ریئیکٹ کروں گا, اور پھر وہ آگے بڑھ کے وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. گو کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ وہ دوبارہ لڑکی میں شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے, اور وہ ساری چیزیں, اگر گھر کا ماحول چل رہا ہے تو وہ دوپٹہ پہننا ہے, وہ سب کچھ چلتا ہے, لیکن اس کو پوری طرح سے اگر آزادی دی گئی, جس طرح مجھے ویسٹرن کنٹریز میں بہت یہ کیسز ہیں, بہت نظر آتے ہیں, وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ جس طرح چاہے زندگی گزارے ہیں, تو وہ اس طرح بہت سارے آزادی دے کر, تو وہ کچھ اس کو کاؤنسلنگ نہیں ہوتی اور کلیئر بھی نہیں ہوتا اور بچے کو سمجھ نہیں آتا, تو وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر آگے جا کے اس کے بہت غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہیں روک دینا چاہیے گھر والوں کو. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے کالج اسکول میں ہم اس طرح بہت ساری لڑکیاں نظر آئی ہیں جسے ہم ٹام بوائے کہتے ہیں. ٹام بوائے بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے, ارے یہ ٹام بوائے ہے. ٹام بوائے از اے ڈفرنٹ تھنگ. ایک لڑکی ہے وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہے, اس میں کانفیڈنس زیادہ اس کو فیل ہو رہا ہے, تو وہ لڑکی ذرا نرم لہجے میں بات کر رہی ہوتی ہے, تو وہ ذرا کڑک سے بات کر رہی ہوتی ہے, اور وہ آگے سے اوور کانفیڈنٹ ہو کے لوگوں سے مقابلے کرتی ہے. از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ آگے جا کے بہتر ہو جائے گا. شادی اور وہ دوسری ساری چیزیں, اور جس طرح سے اللہ نے پورا ایک نظام بنایا, چینجز آتی ہیں. وہ ٹام بوائے سارے بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹیز میں بھی دیکھے ہیں لوگوں نے, بڑے بڑے ٹام بوائے بہت اچھی لڑکیاں بن کے اور شرم و حیا کی پیکر بن چکی ہیں یہ کیسز. لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ وہ والی چیز ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, اور بعد میں پیرنٹس رو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے یعنی کیسز آتے ہیں ایسے بھی کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, اور ہم سے غلطی ہو گئی, کیونکہ ہم ہی اس کو کہتے تھے کہ ہاں جاؤ کرکٹ کھیلو بیٹا, تم لڑکوں کی طرح کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو پھر جا کے انہیں ذرا مسائل کا سامنا کرتا ہے. تو ہم یہاں آ کے پھر وہی والے لنک کرتے ہیں کہ اسلام نے ہر چیز کا بہت بہترین طریقے سے حل دیا ہے, پورا ایک ضابطۂ حیات ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, اور لڑکی 7 سال کی ہو تو اسے کیا سمجھانا ہے, آگے ہو تو پھر کس طرح سے, اور لڑکے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ اتنا اچھا نظام ہے کہ آپ اس کے تھرو چلیں تو وہ کبھی بھی اس کے نتائج خراب نہیں ہو سکتے. جی سسٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر مومنہ, آپ نے کافی ساری چیزیں کلیئر کر دی, جزاک اللہ خیر. جزاک